اس میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ، چاہے وہ فوج سے آئی ہو، چاہے وہ سویلین حکومت ہو، بڑھ چڑھ کے اس کو کھانے میں، اس کو لوٹنے میں، اس کو ضائع کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ کرپشن جو ہے ایٹ آل لیولز، فرام ٹاپ ٹو باٹم، اس کا اگر ہمیں میگنیچیوڈ دیکھنا ہو تو اس کے لیے جنرل صاحب ہمارے سیالکوٹ نے ایک آئینہ بنایا ہے، دکھایا ہے، وہ یہاں کی ایئرپورٹ ہے۔ 3 ارب روپے کے قریب سے ایئرپورٹ بنتی ہے، جس کا لانگسٹ رن وے ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایئرپورٹ یہاں بتا دیں، لاہور کی ہو، اسلام آباد کی ہو، یا کوئی اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو، کہ وہ کتنے بنتی ہے؟ کوئی 12 ارب ہے، کوئی 15 ارب ہے، کوئی اس سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو اتنے پیسے کھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ قرضے لے کے ہم کہتے ہیں اتنے ارب لگا دیے ہے، ملک کی بھلائی کے لیے تعلیم پہ خرچ کر دیا ہے، تو اصل میں لگتا کتنا ہے، کھایا کتنا جاتا ہے؟ اس کا محاسبہ جو ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہماری ایئرپورٹ تو بن گئی ہے، لیکن کسی بیوروکریٹ کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی صدر کو آج تک توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ محاسبہ کریں بھی وہاں اتنے پیسے کیوں لگ رہے ہیں، کھانے والے کون ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو کرپشن ہے، جس سے ہماری یعنی قرضہ ہی بڑھ رہا ہے، ترقی معکوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جناب ہمارا جو مسئلہ ہے ہماری ایجوکیشن ہے۔ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں اس کی جو آؤٹ پٹ ہے، جو ہمارے بیوروکریٹس، جو ہمارے ملک کے اندر سب مقتدر لوگ آتے ہیں آگے، ان کی اکثریت کرپٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کیا رزلٹ ہے جو ہمیں تعلیم دے رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جن کے بچے اعلیٰ سکولوں میں، کوئی چیفس میں پڑھتا ہے، کوئی گرامر سکول میں پڑھتا ہے، جاگیرداروں کے بیٹے ہیں، سرمایہ داروں کے بیٹے ہیں، تاجروں کے بیٹے ہیں، وہ آگے ان کو عہدے ہی ملتے ہیں، لیکن ذہن جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ تو ایسی تعلیم جیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو سکول ہیں، جو گورنمنٹ سکول ہیں، جن کی بلڈنگیں بھی اچھی ہوتی ہیں، ٹاٹ پہ پڑھتے ہیں، معیار کوئی نہیں ہے، وہ ان کا معیار بڑھتا کیوں نہیں جناب؟ اس لیے نہیں بڑھتا کہ وہاں پر کسی بڑے کا بیٹا داخل نہیں ہوتا، کسی گورنر کا بیٹا داخل نہیں ہوتا، کسی ڈی سی کا نہیں ہوتا، کسی ڈی پی او کا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم نے معیار کو بہتر کرنا ہے زیادہ پیسے لگانے کے بغیر، تو ان بڑوں کے بچوں کو وہاں داخل ہونا چاہیے۔ ایسا لا بننا چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کو یہاں لے کے آئیں، معیار بہتر ہو جائے گا، شاید اس سے پھر جو پروڈکٹ نکلے گی وہ اچھی آئے گی ہمارے سامنے۔ کشمیر کے مسئلہ ہمارا ایک یہ مسئلہ ہے جی، اس کو ہم سیاسی ایک نعرہ بنا لیا ہوا ہے۔ جو بھی آتے ہیں کشمیر کا نام لیتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اصل ایشو سے ہم بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اس میں جو بیکورڈ سٹیپ ہیں بدقسمتی سے، وہ بھی فوجی دور حکومت میں آگے لیے آتے ہیں۔ یہ ہمارے آخری عامر جو گئے ہیں، ان جتنی آپشنز دیے ہیں وہ ان کی اپنی تھی نا جی، ان کی اپنی خود ساختہ اسمبلیاں ہیں، ان کی اپنے انہی کے کاف اور جیم جیسے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر۔ تو اصل میں وہ راستہ اگر بند نہیں ہوگا
جہاں سے یعنی کہ اچھی قیادت ابھر سکے، میں نہیں سمجھتا کشمیر کو حال سامنے آ جائے گا کوئی. تو ضرورت ہے کہ ہم اس سسٹم کو بدلیں. جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ انقلاب ہے، ایوولوشن جو ہے، ریوولوشن کی ضرورت ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع ہونا چاہیے. ہماری قوم بٹی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ جو فرقے ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اس قرآنی اصول کے خلاف ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ واعتصموا باللہ جمیعا ولا تفرقوا. کون سا دور ایسا ہے اسلامی دور میں جس میں تفرقہ بازی نہیں تھی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جس میں نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، سارے مسلمان تھے. ہمیں اس دور کی طرف پلٹنا چاہیے، اس سے آگے دیکھنے کی بجائے اس طرف آنا چاہیے. اور وہ جو حضرت علامہ کے شعر ہے کہ مصطفیٰ برساں خیش راگ دی ہما اوست، اگر وہ اون رسیدی تمام بول آبیست. ہمارے جتنے باقی راستے ہیں جو ہمارے علماء کرام نے بنائے ہیں، وہ اس طرف نہیں لے کے جا رہے. تو ہمیں اصل میں آنا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف، اور اپنے فرقوں کو، اپنی ذاتوں کو ختم کرنا ہوگا سرانے کے لیے. ان الفاظ کے ساتھ میں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ایک فکر انگیز جو موضوع ہے اس پر سوچا ہے. سمجھنے کی میں اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے، اس کو اچھی قیادت نصیب فرمائے، اور ہمارے اپنے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑ دے تاکہ ہم اچھے کام کر سکیں، اصلاح کی طرف آ سکیں. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. سب مہمانوں کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ آئے، آپ نے پروگرام سنا. اللہ حافظ.